یہ کافر ہے، اس کی آنکھوں پہ لکھا ہوا۔ یہ ساری حدیثیں سن کر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دجال دنیا میں موجود ہے؟ کیونکہ عجیب اور غریب نظریات اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمانوں میں پھیلے ہوئے۔ مسلمان عجیب و غریب عقائد کا شکار ہے۔ کس قسم کے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل سید ابو الاعلی مودودی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 35 پہ سائد سوال کرتا ہے، قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے امور بیان ہوئے ہیں جنہیں زمانہ حال کی تحقیقات غلط قرار دیتی ہیں۔ مثلا کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید میں ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال قید میں ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، لیکن کانے دجال کا کہیں پتہ نہیں لگا۔ اب بتائیے سید صاحب کہ وہ کہیں ہے بھی یا نہیں؟ صفحہ 37 پہ مودودی صاحب جواب دیتے ہیں، ان کی عزت و احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے اور میرے کلمے میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، آپ کی اور میری آذان میں نام ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی سے پیار کا تقاضا یہ ہے، کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام کائنات کی بات ایک پلڑے میں ہو، کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی۔ سید صاحب جواب میں کہتے ہیں، یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں۔ نبی کی حدیثوں سے تولنا ذرا اس جملے، یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہوں، ان کی ذمہ داری اسلام پہ نہیں، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا۔ رسائل و مسائل حصہ اول، ترجمان القرآن، رمضان شوال 64 ہجری، ستمبر اکتوبر 1945۔ اس کو سامنے رکھیے اور آئیے اس کی زبان کے جملے سنتے ہیں جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو ادا ہوگا حق ادا ہوگا، اس زبان سے جھوٹ ادا ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں حضرت فاطمہ روایت فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو، آواز دینے والے کو آواز دیتے ہوئے سنا کہ آؤ مسجد میں نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ میں بھی نکلی، رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام آئے تو کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے کہا تھا اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ صحابہ نے کہا کس بدنصیب کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پہ درود، انگوٹھے چومنے کافی رہے گا، درود نہ پڑے یہاں سے جھکے یہاں، کیوں جی کیوں چومتے ہو؟ ارے وہابی گستاخوں کو کیا پتا، ان انگوٹھوں میں نور ہے، اس نور کو چومتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، یہ نور کہاں بھاگ جاتا ہے؟ نبی کا نام آئے تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت تو کون ہے؟ کہنے لگا میں جاسوس ہوں۔ کہا کس کا؟ کہا اس ویرانے میں داخل ہو جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہاری خبر سننے کے لیے دیکھا۔ کہا میں ڈر گیا، ہم ڈر گئے کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ تیز چلتے ہوئے ہم اس ویرانے میں داخل ہوئے، وہاں اتنا بڑا شخص دیکھا کہ اتنے بڑے جسم والا ہم نے آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے کہا بدبخت تو کون ہے؟ کہا میری خبر تو تمہیں مل ہی جائے گی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم تو عرب ہیں، 1 مہینہ بھٹکتے ہوئے اس جزیرے پر پہنچے ہیں۔ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ شام کے نخلستان کی خبر دو، کیا وہ پھل لاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا قریب ہے وہ پھل نہیں لائے گا۔ مجھے عرب کے نبی کی خبر دو، کہا
ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا گیا، اس کی اپنی قوم سے جنگیں ہوئی، وہ فاتح قرار پایا۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے اس کی طرح کی؟ کہا ہاں، کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ پھر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بارے میں پوچھتے تھے، میں دجال ہوں، ان قریب نکلنے والا ہوں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں وہ کہیں بندھا ہوا ہونا افسانہ ہے، اور نبی کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اس نے کہا میں دجال ہوں، ان قریب نکلنے والا ہوں، مجھے اجازت ملنے والی ہے، میں 40 دن اس دنیا میں رہوں گا اور پوری دنیا کو فتح کر لوں گا، مکہ و مدینہ میں نہیں جا سکوں گا۔ اغیار کی بستیوں کی طرف نسبتیں جوڑنے والوں، ہندوستان کی بستیوں سے رشتے جوڑنے والوں، جوڑنا تھا تو محمد کی بستی سے رشتہ جوڑتے۔ بریلی اور دیوبند میں تو دجال پہنچ جائے گا، مکہ مدینے میں دجال۔ کائنات میں سب سے پیاری بستی ہے مکہ مدینہ کی، سب سے پیاری ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ نہ مکہ مدینہ سے پیاری کوئی بستی ہے، نہ محمد سے پیاری کوئی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاؤں گا مکہ مدینہ کی بات، فرشتے ننگی تلواریں لہراتے ہوئے ہوں گے، میں وہاں پر نہیں جا سکوں گا۔ فاطمہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے منبر پہ چھڑی ماری اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا، میں تمہیں دجال کے متعلق نہیں بتایا کرتا تھا، تمیم داری کی یہ بات مجھے اچھی لگی، کیوں؟ کیونکہ یہ میری باتوں کے مطابق ہے۔ مکہ و مدینہ کے اندر دجال نہیں آ سکتا، خبردار، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، یہ افسانے نہیں، سید صاحب کی باتوں کے مطابق یہ افسانے نہیں، سید کائنات محمد کریم کی بات کے مطابق وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں عائشہ، کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں۔ اور جو اس کو ماں نہیں مانتے، ان دل کے کالوں کو ہم مومن مان سکتے؟ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دجال کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، محمد کی محترمہ زوجہ اس کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کبھی ہمیں بھی اس فتنے کا ڈر محسوس ہوا؟ آپ کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہ میری موجودگی میں آیا، میں تم سب کی طرف سے اس کے لیے کافی رہوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پیچھے چلنے والے کون ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دجال کو ماننے والے کون ہوں گے؟ دجال کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ بہت کچھ دے رکھا ہوگا، وہ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر اس کو غوث اعظم سمجھ کے لپٹ جائیں گے۔ یہی کرنی بھرنی دھرتی ماں، یہی بزرگ ہے، اولاد بھی دیتا ہے، خزانے بھی ہیں، یہ بہت بڑا غوث اعظم۔ تو اس کے پیچھے چلنے والے طوطے ہوں گے، سبز بکریوں والے چلتے ہیں نا جی، آپ کو نہیں سمجھ، آپ کا عقل کام نہیں کرتی نا۔ بابا بلے شاہ باہر نکلا، اس کے ماتھے پہ نور تھا، جتنے ہندو اس کو دیکھتے وہیں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ۔ ہندو پریشان ہو گئی، اس طرح نکلتا رہا تو پورے ہندوستان میں ہندو نہیں رہے گا۔ وہ بابا بلے شاہ کے وارثوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جناب اس ٹرین کا باہر نکلنے کا ہمیں شیڈول دے دو تاکہ ہم ہندوؤں کو گھر میں بند کر دیں، اس کے ماتھے کو دیکھ کے کرنا پڑا جاتا ہے۔ محمد منتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی، اس نے کلمہ آپ مانتے نہیں ہیں۔ پیر گولڑے شاہ دربار والا گولڑے کے اسٹیشن پہ آیا، انگریز کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ پیر صاحب نے پوچھا یہ بندوق کیسی ہے؟ پیر صاحب کو انگریزی کیوں سکھائی سی جاتی؟ اس کو انگریزی کہاں سے آئی؟ یا انگریز کو پنجابی کس نے سکھائی؟ خیر، اس نے کہا یہ بندوق لوڈ کی، چھپا ڈالا، اوپر پرندہ بیٹھا تھا، نشانہ لیا، مارا تو نیچے گر کے مر گیا۔ انگریز نے پوچھا بابا یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں دسنا تسبیح کی، پرندے کے اوپر رکھی، وہ زندہ ہو کے پھر رک کے بیٹھ گیا۔ کیا کرنا جو آج ان جھوٹوں کو مانتے ہیں، ان جھوٹوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں آپ نہیں مانتے۔ برات ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی،
پانی میں رہی، بالآخر غوث پاک 11ویں والی سرکار کو رحم آیا، رب نے ڈبوئی تھی اس نے نکال دی، کون جیتا؟ اور وہ سارے زندہ باہر نکال آئے۔ پاکستان میں پوسٹر دیکھو گے، بیوی بیٹھی ہے، پیچھے سرس چولے والا بیٹا ہے، ادھر کشتی ہے، یہ بابا جی نے نکال دی۔ جو 12 سال سمندر میں زندہ رہے، وہ کچھوے تھے، میںڈک تھے، مچھلیاں تھی، کیا تھی؟ بندے کا پتر تو 12 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ کیا تھے؟ جو دجال کا لشکر کون ہوگا؟ جو آج جھوٹوں کو اولیاء سمجھتے ہیں، دجال کو مشکل کشا سمجھیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، ایران کا ایک شہر ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے روایت بیان کی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جعفر صادق کے پاس، ارعدت السماء وابرقت، بادل گرجے، بجلی چمکی۔ پوچھنے والے ذاکر نے پوچھا، امام محترم یہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تیرے صاحب نے سارا کچھ کیا ہے۔ فقلت من صاحبنا، وہ ہمارا صاحب کون ہے؟ فقال امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ہمارے علی بادلوں پر سواری کرتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی، خوشی میں، تری میں، غم میں، دکھ میں، یا علی مدد کہو، علی فوراً پہنچ جائے۔ تو دجال کے پیچھے کون ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کا شہر اصفہان، اس کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے، اب بھی دیکھ سکتے ہو یہ سیاہ جھنڈے کن کوٹوں پہ ہوتے ہیں۔ 10 محرم کو کوئی سنی، کوئی شیعہ دو نکلے، ایک نے کالا چولا، ایک نے سفید پہنا، وہ کالے والا سفید سے ناراض ہوا، بیوقوف آج قتل حسین تھا اور تو سفید چولے میں پھر رہا ہے، مانی لباس ہی نہیں پہنا۔ کہتا اندر کی بات آپ نہیں سمجھتے، کپڑے سفید ہو یا کالے فرق نہیں پڑتا، دل کالا ہونا چاہیے، اندروں کالا ہونا چاہیے۔ میں اندروں کالا، میں بات کالا ہوتی لوڑ۔ تو یہودی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی 70,000 دجال کے پیچھے چلے گے۔ دجال کرے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال عراق اور شام کے درمیانی ریگستانی علاقے سے نکلے گا، دائیں بائیں تمام اشیاء کو فاسد کرتا ہوا زمین میں پھرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، دجال شروع میں نبوت کا اعلان کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی انڈیا پاکستان کی گلیوں میں دجال کے جتنے چیلے پیروں کی شکلوں میں گھومتے ہیں، دجال تو کرے گا، وہ کر چکے ہیں۔ آپ کو نہیں یقین؟ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کا صفحہ 325 پہ کہتا ہے، سائل آ کر حضرت کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، حضرت مرید بناؤ۔ توجہ کرنا، حضرت مجھے اپنا مرید بنا لو۔ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ، پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا، تو کیوں کیا؟ تو کیوں کیا؟ کہا میں نے تو کہا اس لیے کہ بیوقوف کے پاس مرید بننے آ گیا۔ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، اٹھ کے نکل لیا۔ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کہتا حضور میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ میں تو رب بنانے آیا سی، میں رب بنانے آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ اس کو تھپکی دے کر کہتے ہیں ماشاءاللہ تم بیٹھو، ہم تمہیں دین سکھائیں گے۔ اشرف علی تھانوی کا شاگرد رسالہ الامداد، اس میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں فکر نہ کر، اس میں اشارہ اور تجلی ہے اس کی طرف سے کہ تو نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فوائد فریدیہ، شہباز طریقت، شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید صاحب کی، اس کے صفحہ 83 پر معین الدین چشتی